جب ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کو دہشت گرد بنانے کی پلاننگ کی جانے لگی، اور چینلز پر اور ڈیبیٹس میں اور جگہ جگہ اور یہ پلاننگ ہونے لگی، یہاں کی بات نہیں ہے، پورے عالم میں داڑھی ٹوپی والوں کو، کرتا پاجامہ والوں کو یہ کہا جانے لگا کہ یہ لوگ ٹیررسٹ ہیں، یہ لوگ دہشت گرد ہوتے ہیں۔ اس لیے جب دہشت گرد بولا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں ایک ایسا سین یا ایسی امیجنگ آتی ہے جس کے اندر یہی بات ہو، یعنی داڑھی ٹوپی کرتا پاجامہ والا آدمی۔ یہ سین چلایا گیا اور اتنا چلا کہ گلی گلی کوچا کوچا پورے عالم میں یہ بات پھیل گئی کہ یہی لوگ ایسے ہوتے ہیں، اسی طرح کے ایمان والے مسلمان ہی ایسا ہوتا ہے۔ تب دارالعلوم دیوبند نے متحدہ اور مشترکہ ایک پروگرام کر کے دنیا کے تمام چینلز پر یہ چلوایا اور پروگرام کرایا کہ ہم دہشت گرد کے آج نہیں اس وقت سے مخالف ہیں جب فاران کی چوٹی سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کلمہ توحید کا پیغام چلایا تھا، جب مکے میں دہشت گردی ہو رہی تھی، ظلم اور بربریت کا ننگا ناچ ہو رہا تھا، تب محبوب دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دہشت گردی کے خلاف مہم چلائی تھی۔ اور آج اس ٹائم ہمارے بزرگوں نے، ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، یہ پیغام چلایا، تب دھیرے دھیرے یہ دبا اور اس موضوع پر تھوڑا سا حالات بہتر بنے اور نگاہیں لوگوں کی تھوڑی سی چینج ہوئی، نگاہیں لوگوں کی بدلنے لگی، ورنہ تو ایسا لگتا تھا کہ اب اس لباس میں، اس انداز سے رہنا ایک جرم بن جائے گا۔ ہمارے بزرگ، ہمارے اکابرین آج بھی جو موجود ہیں علماء کرام، آج بھی جب اس ملک میں حالات بدترین موڑ پر چلے جا چکے ہیں، تب بھی آج کے دور میں بھی کون آپ کے لیے آواز اٹھا رہا ہے، کون آپ کے لیے برسر پیکار ہے، یہ سمجھنا ہوگا، یہ جاننا ہوگا۔ کل بھی جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے باضابطہ پلاننگ کی گئی تھی، اور ہمارے بزرگوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد قرآن و حدیث پڑھانے کے ساتھ اس ملک میں ایسے لوگوں کی کھیپ تیار کرنے کے لیے بنیاد رکھی تھی جو اس ملک کی آزادی کے لیے اپنے سر پر کفن باندھ سکے۔ اسی مقصد سے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی تھی، صرف ایک تعلیم گاہ نہیں بنائی گئی تھی، وہ اس لیے کہ جب اس ملک میں انگریزوں نے مسلمانوں کو اور مسلم مولویوں اور عالموں کو ٹارگیٹ کرنا شروع کر دیا اور ایک ہی حملے میں سینکڑوں مولویوں کو مار دیا جاتا تھا، تب ہمارے بزرگوں نے ایک خاموش تحریک چلائی کہ اب ہمیں افراد تیار کرنے ہوں گے، جو افراد اپنے آپ میں انجمن ہوگا، ایک ایک فرد اپنے آپ میں ایک انجمن کی طرح ہوگا۔ تب دارالعلوم دیوبند نے یہ خاموش تحریک چلائی۔ تھوڑے ہی دنوں بعد ایک ایسا شاگرد تیار کیا جس نے تحریک ریشمی رومال چلا دی۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد ایک ایسا شاگرد تیار کیا جنہوں نے شاملی کے میدان کو گرم کر دیا۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد ایک ایسا شاگرد تیار کیا جس نے ہندوستان سے لے کر صوبہ سمرقند تک کوہرام مچا دیا۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد ایسے شاگرد تیار کیے جس نے ملک کے چپے چپے میں یہ آواز اور دعائی دی اور لوگوں کو سمجھایا کہ انگریزوں کی غلامی حرام ہے۔ یہ
یہ سب ہمارے بزرگوں کا کیا ہوا عمل ہے۔ ہم چونکہ اپنی تاریخ سے ناواقف ہے، آپ کو لگتا ہوگا ہمارا کوئی پرسان حال نہیں، ہمیں تو کوئی بھی مارتا ہے، ہمیں کوئی بھی پیٹتا ہے، وہ وقفے سے اس ملک میں حالات بنائے جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ اس کے پیچھے محنت نہ ہو رہی ہو، ایسا نہیں ہے کہ اس کے پیچھے ہمارے بزرگ کام نہ کر رہے ہوں۔ سینکڑوں لوگ جو ہمارے جیلوں میں بند ہوتے ہیں، اس کے لیے جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے محنت کی جاتی ہے، ان کے لیے مقدمہ لڑا جاتا ہے، ان کے لیے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، لاکھوں روپے جس وکیل کا ایک دن سماعت یا بحث کرنے کی فیس ہوتی ہے، اس کو پیسے دیے جاتے ہیں، اور ہمارے مسلم بھائیوں اور برادران وطن کے لیے بھی جمعیت علماء ہند یہ کام کرتی ہے۔ تو بہرحال اب اسی جمعیت کے پلیٹ فارم سے اندور اسٹیڈیم میں آئین تحفظ آئین ہند کنونشن کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ کب؟ 3 نومبر کو۔ کتنے تاریخ میں؟ 3 نومبر میں 9 بجے سے شروع ہوگا۔ ہمیں اس میں شریک ہونا چاہیے، ہمیں وہاں جانا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اس پروگرام کو کامیاب بنانا چاہیے، تاکہ آپ کی ملت اور یکتائیت اور آپس میں اتحاد کا ایک جیتا جاگتا مثال بن سکے، اور لوگوں کو یہ سمجھ میں آ سکے کہ یہ سب لوگ ایک ہیں۔ اس ملک میں اگر اس ملک کو بچانا ہے تو آئین پر چلنا پڑے گا، قانون کو فالو کرنا پڑے گا، اور دوہرے نظر سے قانون نہیں چلائے جا سکتے، دوہری نظر سے دستور کا نظام نہیں چلایا جا سکتا، غیر جانبدارانہ طریقے سے ہی نظام مملکت چل سکتے ہیں۔ تو ایسے میں ہمارے بزرگ موجودہ حالات میں یہ پروگرام کرنے جا رہے ہیں۔ 3 نومبر کی تاریخ ہے، تو اس میں خاص طور سے جوانوں کو، کیونکہ بھیڑ ہوتی ہے، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، تو اس میں خاص طور سے جوانوں کو جانا چاہیے۔ جو ضعیف ہیں، بزرگ ہیں، اس کے لیے مناسب نہیں ہے، لیکن جو جوان ہیں، جیم میں جاتے ہیں، بدن بناتے ہیں، باڈی بلڈر ہے وہ، ایسے لوگوں کو اس کی باڈی کب کام آئے گی، اس کا جسم کب کام آئے گا، شاید آپ کا جانا کسی خیر کا باعث بن جائے، کیا شاید آپ کی شرکت کسی بہترائی کی طرف ہماری ترتیب بنا دے۔ تو ایسے میں ہمیں اس میں شرکت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی آج کا سب سے بڑا موضوع ہے کہ ہمیں 3 نومبر میں تحفظ آئین ہند کنونشن میں، کئی لوگوں کے ذہن میں آتا ہے پروگرام سے کیا ہوتا ہے، اس طرح کرنے سے کیا ہوتا ہے، ایک دن بھیڑ جمع کر لی اس سے کیا ہوتا ہے، الٹا کئی لوگ ہمیں یہ سمجھانے لگتے ہیں، یہ مولوی لوگ اپنی امیج بنانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، اور اپنی سلطنت باقی رکھنے کا ایک سسٹم اور اپنا عہدہ برقرار رکھنے کے لیے یہ سب کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں۔ ایسے میں تو آپ پھر کچھ کر ہی نہیں پاؤ گے، ہر آدمی آپ کے ذہن میں غلط فہمی پیدا کر دے گا، ہر آدمی آپ کے ذہن میں کئی طرح کی باتیں پیدا کر دے گا، آپ سوچو گے کہ یہ ہمارے کام کی چیز نہیں ہے، تو ایسے میں کامیابی ہمیں نہیں مل پائے گی۔ اس لیے اس میں سبھی مذاہب کے لوگ شریک ہوں گے، اور اس ملک میں جو برادران وطن ہندو ہیں، جو سیکولر مزاج رکھتے ہیں، وہ لوگ بھی شریک ہوں گے۔ اس ملک کو بچانا جتنی ذمہ داری ہماری ہے، ہمارے بھائیوں کی بھی اتنی ذمہ داری ہے، اس لیے انہیں بھی اس بات کی فکر ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔